بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 11 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جوگی، مصنف انوار صدیق، آواز وریشہ، پیشکش بک شے پاکستان۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 11۔ تم بہک رہے ہو میری جان، میں نے زہر خون سے بولا۔ میں ایماندار ضرور ہوں لیکن اتنا احمق نہیں کہ تمہارے جھانسے میں آ جاؤں۔ اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ تمام دھن دولت جو تم نے اپنے اس خوبصورت مقبرے میں جمع کر رکھی ہے، میں نے اس کی خوابگاہ پر نظر ڈالتے ہوئے شفاف لہجے میں اختیار کیا۔ شرافت سے میری بات مان لو تو شاید میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت کر دوں، دوسری شکل میں نہیں کوئی نیا کھیل کھیلنے کی خاطر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم غلطی کر رہے ہو، اس نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ تم نے اگر مجھے مار دیا تو خود بھی زندہ نہیں بچ سکو گے۔ رحیم الدین نے مجھ سے ایک لمحے تک دیکھا، پھر اس نے جس پھرتی سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنا ریوالور نکال کر اسے دیکھ کر بھی شدت رہ گیا، لیکن خوف ذہن سے کوسوں دور تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا 3.8 کا ریوالور بھی مجھے بچوں کے کھلونے کی طرح لگ رہا تھا۔ شاید وہ جوگی سیتارام کی اس شیطانی قوت کا کرشمہ تھا جو میرے دل و دماغ کو پوری طرح تسخیر کر رکھا تھا۔ میرا ذہن صرف انہی باتوں پر عمل کرنے کو سوچتا تھا جو سیتارام نے میرے ذہن میں بٹھا دی تھی۔ اس کھلونے کو جیب میں رکھ دو رحیم الدین، میں نے مسکرا کر لاپرواہی سے کہا۔ موت سے فرار حاصل کرنے کی خاطر اگر تم تجوری کھول کر اس کی تمام پونجی میرے حوالے کر دو تو یہ سارا سودا تمہارے لیے زیادہ مہنگا نہیں ہوگا۔ میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی کوشش کرو۔ باسٹرڈ! ریوالور ہاتھ میں آ جانے کے بعد اس کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تم نے بڑی حماقت کہا۔ اس وقت تو پورے رحم و کرم پر ہے۔ اگر تو نے ایک ذرا حماقت کی تو میں تیرا جسم گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ تجوری کا سارا مال نکال کر میرے قدموں پر ڈال دو، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنی ایک تحریر بھی دینی ہوگی کہ تو شاید پاگل ہو گیا ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر تیزی سے مچھلی سے نیچے آ گیا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں میری خوابگاہ پہنچنے کی غلطی کس نے کی ہے؟ جوگی سیتارام نے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ جو مہان شکتی کا مالک ہے۔ تم شرافت سے زبان نہیں کھولو گے۔ شاید وہ غصے سے ہونٹ چبانے لگا۔ شرافت چھوڑ کر تم اپنی غمگینگی سے بھی آزما کر دیکھ لو، میں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا۔ تمہیں میری بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ رحیم الدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس نے جھلا کر یکا بعد دیگر 2 فائر کیے، پھر اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولیاں میرے قدموں پر پڑی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، میں اس سے پہلے تجوگی سیتارام کی شیطانی قوتوں کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ وہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین قوتوں کا مالک تھا۔ تمہاری ریوالور کی چیمبر بھی ابھی 3 گولیاں اور بھی ہوں گی، میں سرد آواز میں بولا۔ انہیں بھی آزما کر دیکھ لو، دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ جواب میں بھی اس نے باقی گولیاں بھی داغ ڈالیں، لیکن اس کا بھی وہی انجام ہوا۔ رحیم الدین کی آنکھیں پٹ پٹانے لگیں۔ جو کچھ ہوا خود اسے بھی اس پر یقین نہ آ سکا۔ وہ بھی بت بن کر کھڑا مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اب شرافت سے تجوری کھول کر ساری جمع پونجی کسی بیگ میں ڈال کر خاموشی سے میرے حوالے کر دو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ریوالور ہاتھ سے گرا دیا، پھر بائیں جانب ریوالور پر لگی ایک فریم شدہ تصویر کو اتار تو اس کی پشت پر وہ تجوری نظر آنے لگی جس کے اندر اس نے کروڑوں کی رقم اور علاوہ زیورات اور سونے کی اینٹیں بھی چھپا رکھی تھیں۔ میں خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا۔ میں نے ایک بیگ میں تجوری کا سارا مال نکال کر ڈالا، پھر میرے قدموں میں لاک کر ڈال کر دیا۔ دیکھا بالک، تو نے بے جوگی کی مہان شکتی کا چمتکار! سیتارام کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ تو نے ایک جھٹکے میں اتنی دھن دولت حاصل کر لی کہ برسوں چین کی بنسری بجا سکتا ہے۔ اس دھن پر اب کیول تیرا ادھیکار ہے۔ اسے سینت کر رکھنا، اس کی شکتی بھی بڑی بڑی انمول چیزیں خرید سکتی ہے۔ میری نظر بدصورت رحیم الدین کے چہرے پر مرکوز تھی، جس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی۔ اب رحم طلب لہجے میں درخواست کی، اب تم مجھے جان سے نہیں مارو گے؟ نہیں، میں زہر خند آواز میں بولا۔ یہ نیک کام بھی تم خود انجام دو گے؟ نہیں نہیں، وہ دیوانوں کی طرح چلانے لگا۔ تم ایسا نہیں کرو گے رحیم الدین، میں نے اس کی چیخ و پکار سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔
مچھلی کی چادر سے اپنے لیے پھانسی کا پھندا تیار کرو، اس کو پنکھے میں باندھ کر دوسرا سرا اپنے گلے میں ڈال لو، یہی تمہاری سزا ہے، یہی میرا حکم ہے۔ پھر وہی ہوا جو میں نے چاہا تھا، رحیم الدین نے میری ہدایت کے مطابق خود کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ اس کا جسم کچھ دیر تک ہوا میں پھڑپھڑایا، پھر اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، اس کی آنکھیں بے نور ہو کر حلقوں سے باہر ابل ہوئیں۔ میں بیگ اٹھا کر اس خوابگاہ سے فاتحانہ انداز میں نکلا۔ جوگی سیتارام کی لازوال طاقت مجھے کنٹرول کر رہی تھی۔ میں ایک دوسری خوابگاہ میں داخل ہوا جہاں زیرو پاور کا ایک نیلا بلب روشن تھا۔ میں دروازہ اندر سے بند کر کے آگے بڑھا تو میں نے چاند سے چہرے کو نرم گرم مستری پر محو خواب پایا۔ اس کی کمسن جوانی کی ہیجان انگیز نشیب فراز کو سفید ڈریسنگ گاؤن سے جھلکتا دیکھ کر میرے جسم سے کن کھجورے لپٹ گئے۔ سیتارام نے غلط نہیں کہا تھا، جھرنا اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں تھی۔ میرے جذبات میں آگ لگ گئی، میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، مجھ پر جنونی کیفیت اتنی شدت سے طاری ہوئی کہ میں انسان سے درندہ ہو گیا۔ میرے مقابلے میں وہ پالتو ہرنی کوئی مزاحمت نہ کر سکی، صرف ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھے دنیا جہان کے واسطے دیتی رہی، چلاتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن میں اندھا ہو گیا تھا، بہرا ہو گیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ یہ بھی کہوں جو کسی بات پر غور کر سکتا، میری انسانی مشین کے تمام کل پرزے جو کہ سیتارام کے قبضے میں تھے، جو کہیں دور بیٹھا ریموٹ اپنے ہاتھ میں لیے مجھے کنٹرول کر رہا تھا۔ میں رحیم الدین کی عالیشان کوٹھی میں کب اور کس طرح داخل ہوا، اس کی خوابگاہ کے بند دروازے مجھ پر کس نے کھولے، گیٹ پر موجود پہرے داروں نے مجھے دیکھ کر اپنی رائفلیں نیچے کیوں جھکا لی، مجھے گولیوں سے چھلنی کیوں نہیں کیا، رحیم الدین اپنی زندگی کی بھر کمائی ہوئی حرام دولت میرے قدموں میں اتنی خاموشی سے کیوں ڈال دی۔ میں نے اس کی پھول جیسی نازک اور مخملی جسم والی لڑکی کو اپنی وحشت اور جنون کے قدموں تلے رونڈ ڈالا، مسل دیا، لیکن اس کی چیخوں پکار کی آوازیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ کیا مکان کے ساتھ ساتھ مکینوں کی نظروں پر بھی پٹی بندھی تھی؟ ان کی قوت سماعت معطل ہو گئی تھی۔ کیا تلسم تھا جس نے ہر ناممکن کو میرے لیے ممکن بنا دیا؟ میں دن ناتا پھر رہا تھا، دوسرے معذور بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ کیا وہ سحر تھا؟ کیا اس رات تھا؟ میں آج بھی کبھی سوچتا ہوں تو سب خواب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ خواب نہیں تھا، ایک ناقابل یقین حقیقت تھی۔ میں ایک عجیب نشے کی کیفیت سے دو چار تھا، اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ شاید مجھے خواب بیدار کا مرض لاحق ہو گیا، مجھے کسی بات کا معطل ہوش نہیں تھا۔ پھر میں نے تھکے ہوئے انداز میں خود کو بستر پر گرا دیا، میرے ذہن کیفیت پر مستی عالم سے سرشار تھا، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میری جنونی کیفیت کا شکار ہونے والی معصوم اور بے گناہ لڑکی آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہی تھی، پھر ان سسکیوں کی آوازیں بھی معدم ہوتی چلی گئیں۔ میری اعصاب کا تناؤ ٹوٹ چکا تھا، میں گپ اندھیروں میں ڈوب کر سب کچھ فراموش کرنا چاہتا تھا جب نے کسی دروازے کی کال بیل بجانا شروع کر دی۔ میں بڑی دیر تک میرے وجود کے سناٹے میں گھنٹیوں کی آوازیں گونجتی رہی، پھر میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، میری آنکھیں حیرت سے پٹ پٹانے لگیں۔ جھرنا نے مجھے جو مکان سنبھالنے کی خاطر عارضی طور پر دیا تھا، میں اس وقت اس کی خوابگاہ میں موجود تھا۔ میں نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ گھنٹی کے بعد کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے جھرنا کھڑی تھی، وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے تیزی سے قدم بڑھاتی اندر آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ کچھ پریشان اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے ایک ممکنہ خطرے کے پیش نظر سوال کیا۔ کیا کرنل کو علم ہو گیا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں؟ جہنم میں گیا کرنل، وہ الجھ کر بولی، پھر مجھے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے پوچھا، کل جب میں تمہیں یہاں چھوڑ کر گئی تھی، اس کے بعد تم کہیں باہر گئے تھے؟ نہیں، میں نے سپاک لہجے میں جواب دیا۔ جھرنا کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک لمحہ کوئی یہی خیال ہوا کہ میں نے رحیم الدین کے سلسلے میں کوئی خواب ہی دیکھا تھا، شاید وہ اس سے میری نفرت کا رد عمل تھا جو مجھے رات بھر پریشان کر رہا تھا۔ میں نے کل سے اب تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں، جھرنا نے حیرت سے دریافت کیا۔ اس کی حیرت میں تعجب بھی شامل تھا۔ نہیں، میں طویل انگڑائیاں لے کر لاپرواہی سے بولا، میرا خیال ہے کہ تم نہ آتی تو شاید میں ابھی 2-4 گھنٹے اور ہی سوتا رہتا۔ جھرنا کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت طاری تھی، وہ کسی بات سے پریشان تھی لیکن مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔
کیا بات ہے؟ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بے تکلفی سے دریافت کیا۔ تم اس وقت موڈ میں نہیں نظر آ رہی؟ ہاں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ میں نے پیار سے آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پیشتر رحیم الدین کو اس کے آفس میں فون کیا تھا۔ اس نے مجھے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے قدر سنجیدگی سے کہا، میں اس سے تمہارے سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر کیا اس نے تمہارا حکم ماننے سے انکار کر دیا؟ میں نے ہلکا سا طنز کیا۔ وہ آج سے دفتر آیا ہی نہیں۔ جھرنا نے پریشان لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے پی اے نے مجھے اطلاع دی کہ کل رات ہی اس نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جھرنا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میرے کہنے پر رحیم الدین نے اپنے بستر کی چادر کو گلے میں باندھ کر خود کو سیلنگ فین سے لٹکا دیا۔ ہلکوں سے ابلی ہوئی اس کی آنکھیں میرے ذہن میں چکرانے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر رقص کرنے لگے جو میں خواب سمجھ رہا تھا۔ میری پیشانی پر پسینے کی نمی آ گئی۔ تم کیا سوچنے لگے؟ جھرنا نے میرے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب شاید میرا کیس اور الجھ جائے گا۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ بھول جاؤ ملازمت کو۔ میں نے اپنائیت کا اظہار کیا۔ میری اپنی کمائی ہوئی دولت بینک میں پڑی تل رہی ہے، وہ کس دن کام آئے گی؟ جھرنا میں نے اس کی پیشکش نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم رحیم الدین کے گھر فون کر سکتی ہو؟ ہاں، لیکن تم اس کی خودکشی کی خبر سن کر اس قدر؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی خودکشی کا سبب کیا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اصرار کیا، پلیز تم میری خاطر معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ تم کس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ پھر مجھے کریدنے لگی۔ تم فون نہیں کر سکتی تو رہنے دو، میں نے الجھ کر کہا۔ میں کسی اور ذریعے سے معلوم کر لوں گا۔ جھرنا نے میری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر آ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور رحیم الدین کے گھر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور لمحہ لمحہ تیز ہو جاتی رہیں۔ کچھ دیر تک جھرنا دوسری طرف سے فون اٹھانے والے سے بات کرتی رہی، پھر ریسیور رکھ کر بولی، گھر والے کسی اہم بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے۔ جھرنا کا جملہ میرے ذہن میں کسی بچھو کی طرح ڈنک مارنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اہم بات کیا ہے۔ انہوں نے وقتی طور پر 2 اور 2 4 کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ رحیم الدین کی خودکشی کی واردات کو جوان بیٹی کی آبرو سے منسوب کر دیا گیا ہوگا۔ پولیس والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کوٹھی کے پہرے داروں کو حراست میں لے لیا ہوگا۔ دوسرے ملازموں کو بھی کریدنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ یک کے بعد دیگر ہونے والی 2 سنگین وارداتوں نے پولیس اور بااثر حلقوں کی کھلبلی مچا دی ہوگی۔ حکومت مشینری بھی حرکت میں آ چکی ہوگی۔ سب سر جوڑے بیٹھے کسی آخری نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی حوالے سے میرا نام بھی درمیان میں آیا ہو۔ جوگی سیتارام کے بارے میں کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن مجھے گزشتہ رات کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ تمام کر آنکھ موندنے کو کہا تھا۔ پھر آنکھ کھلنے کے بعد میں خود کو رحیم الدین کی خوابگاہ میں پایا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تم رحیم الدین کی خودکشی کا کچھ زیادہ ہی اثر لے رہے ہو۔ جھرنا میری خاموشی کا محسوس کرتے ہوئے کہا، کم آن آزر، ریلیکس۔ رحیم الدین کی جگہ دوسرا آفیسر تعینات ہوگا، اسے بھی تمہارے کیس پر ہمدردی سے غور کرنا ہوگا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ عدالت نے تمہیں باعزت طور پر بری کر دیا ہے؟ جھرنا کی بات سن کر میں چونکا، لیکن میرا ذہن بدصورت حالات کے تانے بانوں میں الجھ کر رہا۔ رحیم الدین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا حکم دینے سے پیشتر میں نے ایک بیگ میں اس کی تمام جمع پونجی بھی اکٹھا کر لی تھی۔ وہ بیگ کہاں تھا؟ کیا میں اسے دوسری خوابگاہ میں بھول آیا؟ اس پر میری انگلیوں کے نشانات بھی ضرور ہوں گے۔ تفتیش آگے بڑھنے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، میں نے سنجیدگی سے سوچا۔ اس بار شاید فنگر پرنٹس کے ٹھوس ثبوت کے بعد جوگی سیتارام کے فرشتے بھی مجھے پھانسی کے پھندے سے نجات نہیں دلا سکیں گے۔ پھر من ہی من میں ہچکولیاں کھانے لگا، ڈگمگانے لگا۔ سیتارام کی مانوس آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، ابھی تو نے مہان جوگی کو ٹھیک طرح سے پرکھا بھی نہیں، اور تیرے من میں میل آنے لگا، لیکن جو کچھ سوچ بچار کر رہا ہے اسے اپنی کھوپڑی سے نکال دے، نشچنت ہو جا۔ سیتارام نے کہا، مہان جوگی نے دیوی دیوتاؤں کی بھکتی میں جیون تیاگ دیا، برسوں منڈل میں بیٹھ کر چاپ کیا ہے، تب کہیں جا کر مہان شکتیاں پراپت کی ہیں۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، مورکھ۔ تو جس بیگ کے لیے پریشان ہو رہا ہے وہ الماری میں دھرا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے اپنی بات جاری رکھی، جو کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ٹاپتے رہ جائیں گے، ان کے ہاتھوں کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن رحیم الدین کی خودکشی کو کسی نہ کسی خانے میں
تو پھر کیا جائے گا، میں نے دل ہی دل میں سیتارام سے جواب کیا، جو کہیں آس پاس ہی موجود تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکو اور لٹیرے آئے تھے، رحیم الدین کی حرام کی کمائی اور اکٹھی کی ہوئی ساری دھن دولت کو بٹور لے گئے۔ جاتے جاتے اس کی خوبصورت پتری کے شریر سے اپنے من کی پیاس بھی بجھا گئے۔ خاکی وردی والے اس کے سوا کوئی اور بات نہیں سوچیں گے۔ آذر، جھرنا نے میری طویل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہارے لیے ملازمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ہاں، میں نے آہستہ سے جواب دیا، تم شاید ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، میں نے کل سے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس نے چونک کر کہا، پھر مسکرا کر بولی، تم واش روم جا کر نہا دھو لو، میں آج اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، اس کے بعد تمہارے لیے شاپنگ کرنے چلیں گے۔ جھرنا کچن کی طرف چلی گئی تو جوگی سیتارام مجھے ایک صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا نظر آیا۔ اس وقت بھی وہ اسی حلیے میں تھا جس میں پہلے میں اسے دیکھ چکا تھا۔ بس اب شانت ہو جا، اس نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا، جو کچھ تو چاہتا تھا وہ تو نے پا لیا، اب چنتا کی بات نہیں ہے۔ بس حالات میرے لیے سازگار نہیں ہے۔ میں نے سپاٹ نظروں سے جوگی کو گھورتے ہوئے کہا، میں کب تک اس چھت کے نیچے چھپا بیٹھا رہوں گا؟ جھرنا کے ساتھ ایک دن اور کھیل کود لوں گا، اس کے بعد یہاں سے تیرا دانا پانی اٹھ جائے گا، تجھے جوگی کے ساتھ مترا چلنا ہوگا۔ ابھی مجھے تیری شکشا کرنی ہے، تجھے کندن بنانا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، تجھے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر چلنا ہوگا، کالی کے مندر میں اس کے پوتر چرنوں میں بیٹھ کر وچن دینا ہوگا کہ تو جوگی سیتارام کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تجھے کسی پہاڑی گفا میں منڈل بھی بیٹھ کر شیو شنکر مہاراج کے لیے میرا بتایا ہوا جاپ کرنا ہوگا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے عاجزی سے پوچھا۔ وہی جس کے کارن میں نے تجھے تلاش کھوجا کیا ہے، پرنتو ابھی اس کا سمے نہیں آیا۔ اگر جھرنا کو رحیم الدین کی خودکشی کی حیثیت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب تک جوگی سیتارام نہیں چاہے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ بس اب اپنا بوریا بستر لپیٹ لے، آج کا دن گزار لے، کل تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری ملازمت کا کیا بنے گا؟ نرک میں جھونک دے اپنی ملازمت کو، میں نے گرج کر کہا۔ مورکھ، میں تجھے دھرتی سے اٹھا کر آکاش پر لے جانے کی بات کر رہا ہوں اور تو پاتال میں ڈبکی لگانے کی سوچ رہا ہے۔ اب تو دوسروں کی نوکری چاکری نہیں کرے گا، دوسرے تیرے چرنوں میں سر جھکائیں گے۔ تجھے کسی بات کی چنتا نہیں ہوگی، تو جو چاہے گا وہ مل جائے گا، جو سوچے گا وہ پورا ہوگا۔ جوگی نے جو کہہ دیا وہ اوشیہ پورا ہوگا۔ اب دھرتی کی کوئی شکتی تیرا راستہ کھوٹا نہیں کر سکے گی، پرنتو تو نے جو وچن دیا ہے اسے بھول مت جانا، ورنہ پھر تجھے کہیں شرم نہیں ملے گی۔ سنا تو نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میں نے مردہ آواز میں چار اقرار کر لیا۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ جے شیو شنکر، جے بھولے ناتھ، سیتارام خوشی کے نعرے لگانے لگا، لیکن میرا ذہن بدصورت چکرا رہا تھا۔ میری جگہ آپ ہوتے تو شاید آپ کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ ہوتی۔ خالی جنگ مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس پر پڑتی ہے وہی اپنی کیفیت بہتر جانتا ہے، دوسری صرف خیالی پلاؤ پکاتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جوگی سیتارام خاصی دیر تک مجھے میرے مستقبل کے بارے میں سہانے خواب دکھاتا رہا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اس کو وقت کو ستار رہا تھا۔ جب میں نے اپنے اوپر ہونے والے مناظر سے گھبرا کر زندہ رہنے کی خاطر سمجھوتا کر لیا، جھرنا کچن سے ناشتے کی خوبصورت ٹرے گھسیٹتی ہوئی نمودار ہوئی تو جوگی سیتارام نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ سکون زیادہ پائیدار نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر جھرنا نے مجھے تکراف میں ڈوبا دیکھتے تو اس نے حسن کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ حسن کی حشر سامانیاں بڑی سکون بخش ہوتی ہیں۔ اس کے بدن کی خوشبو مجھے پھر سے بے نیاز کر دیا اور میرے قریب بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ وہ اصرار کر کے مجھے کھانے پر اکساتی رہی، میں کسی اور خیال میں ڈوب گیا۔ اس روز میں بڑی شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے کمال بنرجی کی یاد آ گئی۔ اس نے پہلی ملاقات میں مجھ سے میری شادی کے بارے میں استفسار کیا، پھر مجھے مشورہ دیا تاکہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اپنا گھر بسا لوں، لیکن حالات نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ والدین کے حادثات موت نے میری کمر توڑ دی۔ پہلے میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتا رہا،
پھر غم روزگار کی فکر ستانے لگی۔ ملازمت ملی تو میری ایمانداری میرے راستے کی دیوار بن گئی۔ میرے نصیب میں شاید صرف پریشانیاں رقم کر دی گئی تھیں۔ میں نے تنگ آ کر پٹنہ کو خیر آباد کہا تھا۔ ڈپٹی بشیر علی نے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب کہیں سے انسان کا دانہ پانی اٹھ جائے تو پھر قدم جمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سکون کی تلاش میں ڈھاکہ آ گیا، لیکن یہاں بھی حالات کے نشیب و فروز نے مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ میں اسی قسمت کی بدنصیبی سے تعبیروں دوں گا۔ میں نے جس قدر شرافت اور ایمانداری کی زندگی گزارنی چاہی، اس قدر گناہ کی راہ پر گامزن ہوتا چلا گیا۔ میں نے بار بار سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ایک نئی مصیبت نے میرا راستہ روک لیا۔ اور اب جوگی سیتا رام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے متھرا جانا ہے۔ شرافت کی زندگی سے میرا رشتہ آہستہ آہستہ ترک ہو جاتا رہا۔ سب سے پہلے سیتا رام نے میری زندگی میں داخل ہو کر کسی مکار مکڑی کی طرح جالا بننا شروع کیا، مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ جب میں چونکا تو مجھے اپنے جال میں پھانس چکا تھا۔ شاید وہ اس وقت سے میرے سائے کے ساتھ ساتھ لگا ہے جب میں نے پٹنہ کو خیر بات کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے کیا توقع لگائے بیٹھا ہے، کیا چاہتا ہے، لیکن اتنا ضرور احساس تھا کہ اگر اس نے بر وقت میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید اپنے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے محروم ہو جاتا، سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہوتا۔ شاید وہ حالات بھی اس کے پراسر شخصیت نے پیدا کیے تھے، میں نے جس نے مجھے اس کے ساتھ سمجھوتے کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے دامن پر انسانی خون کے دھبے گہرے ہوتے گئے۔ میں 3 لاشوں کے داغ کو دھونے کی فکر میں تھا کہ سیتا رام نے میرے ہاتھوں سے رحیم الدین کی زندگی کا چراغ بھی گل کرا دیا، مجھے اس کی پھول جیسی معصوم بیٹی کی زلفوں میں الجھا کر دوسرا گناہ سرد کرا دیا۔ جھرنا کی بات اور تھی، وہ مردوں سے اپنا انتقام لے رہی تھی۔ میں اس کی زندگی میں پہلا مرد نہیں تھا، لیکن رحیم الدین کی بیٹی نے تو ابھی پوری طرح جوانی کی سرحدوں میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ میں نے اسے اپنے ہوس کا نشانہ بنا کر روند ڈالا۔ میں بھی سیتا رام کی چال تھی، وہ مجھے گلے گلے تک گناہوں کے دلدل میں پھنسانا چاہتا تھا۔ میں اس وقت جھرنا کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنا گھر بسا لیا ہوتا، کاش جھرنا کی جگہ اس وقت میری شریک حیات ہوتی، تو میں اس کے آغوش میں سر رکھ کر اس سے اپنی ساری رام کہانی کہہ ڈالتا، وہ مجھے کوئی مشورہ دیتی، ہم سر جوڑ کر فرار کوئی راستہ اختیار کرنے کی ترکیبیں سوچتے۔ کچھ نہ ہوتا تو کم از کم وہ میرے غم میں برابر کی شریک ہوتی۔ میری نظریں بار بار جھرنا کی سمت اٹھ رہی تھی، میرے ذہن میں سیتا رام کے جملے گونجتے رہے، جھرنا کے ساتھ ایک دن اور موج میلہ کر لے، پھر تجھے جوگی کے ساتھ متھرا چلنا ہوگا، ڈھاکہ سے تیرا دانا پانی اٹھ چکا ہے، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم اس وقت میرے پاس نہیں ہو۔ جھرنا نے ناشتے سے فراغت پانے کے بعد مجھے گھورتے ہوئے شکوہ کیا۔ اور کہاں ہوں؟ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کا جواب تم ہی دے سکو گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک تم رحیم الدین کی خودکشی کے بارے میں کسی فکر میں الجھے ہو۔ اب الجھنے سے کیا ہوگا؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہوا اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ مجھے پلٹ کر دیکھو گے تو آگے کا راستہ اور مشکل ہو جائے گا۔ اس نے بڑے بے تکلفی سے میرے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے جواب دیا، میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ میں بھی کبھی شرافت کی زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ باپ کی موت نے میری ذمہ داریاں بڑھا دی۔ میں نے 1-2 چھوٹی ملازمتیں کی، لیکن وہاں مردوں کی اجارہ داری تھی، وہ مجھے بھوکی نظروں سے گھورتے تھے۔ میں نے ملازمت ترک کر کے ماڈلنگ کے پیشے کو اپنا لیا۔ قدرت نے مجھے حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ پہلا اشتہار حاصل کرنے کی خاطر مجھے کئی اشتہارات کمپنیوں کے چکر لگانے پڑے، وہاں بھی شکاری گھات لگائے بیٹھے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر ایک سنجیدہ انسان نے مجھے ایک اشتہار کے لیے منتخب کر لیا۔ مجھے اس اشتہار میں مفت کام کرنا پڑا، لیکن اس اشتہار کے بازار میں آتے ہی چاروں طرف میری دھوم مچ گئی۔ قسمت کی دیوی مہان ہو جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو کمپنی والے مجھے دھتکار چکے تھے وہ بھی میرے گھر کے چکر لگانے لگے۔ پھر 2-3 کام کرنے کے بعد میں نے وہ مقام حاصل کر لیا جو میری فیلڈنگ میں کسی دوسری ماڈل کو اتنی جلدی حاصل نہیں ہوا۔ میرے دروازے پر ہر وقت اشتہاری کمپنیوں کے کارندوں اور مالکان کا تانا بند ہار رہتا تھا۔ میں بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہی تھی کہ کرنل نے میری زندگی میں آ کر زہر گھول دیا۔
بظاہر وہ مجھے ایک برباد اور شریف انسان لگا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے مجبوراً اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میری ماں کو اصلیت کی بھنک ملی تو وہ مجھے چھوڑ کر کلکتہ چلی گئی، اور میں جھرنا نے ایک طویل سر آہ بھر کر کہا، میں آج بھی کرنل کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میں اس سے جو انتقام لے رہی ہوں وہ بھی اس سے واقف ہے۔ پہلے وہ بڑا خوش ہوا کرتا تھا، لیکن اب جب اسے میرے بارے میں خبر ملنی شروع ہو گئی تو اس نے پہلے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے خلاف جو فواد اکٹھا کر رکھا تھا اسے دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا حلقہ احباب جو کبھی بہت وسیع ہوا کرتا تھا گھٹ کر بڑا محدود ہو گیا۔ جھرنا نے حقارت سے مسکرا کر کہا، ہم ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی موت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ جھرنا کی باتیں مجھے اکسا رہی تھی کہ میں بھی حالات سے سمجھوتا کر لوں، لیکن کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوں، کوئی ایسا سنہری موقع جو مجھے جوگی سیتارام کی چنگل سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے۔ میں عورت ہو کر طوفانوں کے سامنے خم ٹھوکنے کھڑی ہوں، اور تم مرد ہو کر اتنی جلدی ہمت ہار رہے ہو۔ اس نے میرے گلے میں اپنی مرمری باہیں ڈال کر مدھم سروں میں گنگناتے ہوئے بولی، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کچھ مت سوچو، جتنا سوچو گے اور الجھتے جاؤ گے۔ خود کو موجوں میں کے بہاؤ پر ڈال دو، جب کوئی کنارہ نظر آئے تو پھر سنبھلنے کی کوشش کرنا۔ جھرنا کی تجویز مجھے پسند آئی، میں نے اسے اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس کے قریب کی لذتوں نے مجھے ہر غم سے بے نیاز کر دیا۔ بڑی دیر تک ہم ایک دوسروں کے مدھم رہے، پھر وہ اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے لیے پورا بازار خرید لائے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اسے روکا، 2-4 لباس ضرور خریدے، کچھ روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں بھی لی، پھر واپس آ گیا۔ اس روز بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے جلدی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں صرف ایک رات کا مہمان رہ گیا تھا۔ شام تک وہ میرے ساتھ رہی، پھر واپس چلی گئی۔ اسی رات جوگی سیتارام مجھے اپنے ساتھ متھرا لے گیا۔ راستے بھر وہ کسی گہرے خیال میں ڈوبا رہا۔ میں بھی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سفر کے دوران ہمارے درمیان جو مختصر باتیں ہوئیں وہ قابل بیان نہیں ہیں۔ میں دوسری تفصیل سے بھی گریز کروں گا، صرف اتنا بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میں ڈھاکہ سے مصر کے درمیان سفر کرتے وقت مجھے اس ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں شاید آسانی سے اس سے پیچھا نہیں چھڑاؤں گا۔ متھرا پہنچ کر میں نے ایک رات ہوٹل میں گزاری، پھر دوسرے دن جوگی سیتارام مجھے ساتھ لے کر کالی کے بڑے مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز اس نے خاص طور پر بڑا اہتمام کیا، بدن پر بھبوت ملا، ماتھے پر چندن کی لہریں دار لکیریں بنائی، گلے میں بڑی مالاؤں کو کسی خاص بوٹی کی دھونی دے تھی، پھر جسم پر گیروے رنگ کی دھوتی لپیٹ کر چل پڑا۔ اس نے مجبور کرنے میں نے بھی دھوتی اور کرتا پہن لیا۔ جیسے جیسے ہم کالی کے مندر کے قریب پہنچ رہے تھے میری الجھن اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز سے پیشتر میں نے کبھی کسی مندر میں جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، البتہ بتوں اور کالی کے عجیب و غریب اور بے ہنگ مورتیاں ضرور دیکھ رکھی تھیں۔ ہم بڑے بازار سے گزرنے لگے تو مجھے سیتارام کی اہمیت کا احساس ہوا۔ راستے میں جتنے پنڈت، پجاری، سادھو اور ان کے چیلے ملے، سب ہاتھ باندھ باندھ کر سیتارام کو پرنام، جے گرو دیور، رام رام مہاراج اور اس کے علاوہ جس عقیدت کا اظہار کرتے تھے، اس سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ سیتارام پنڈت پجاریوں میں نہ صرف جانا پہچانا ہے بلکہ اس سے کوئی بڑا مقام بھی حاصل رہا ہوگا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کسی بچھڑی کی طرح رشتی چھڑا کر سرپٹ دور دوڑ لگا دوں، لیکن میں نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ میں سیتارام کی پراسرار شیطانی قوتوں کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ اس دھیان کو اب من سے نکال دے بالک، اس نے میرے دل کا حال بھانپ کر سنجیدگی سے کہا۔ تو نہیں جانتا کہ تیرے بھوش میں کیا لکھا ہے، پرنتو سیتارام جانتا ہے کہ کالی تجھے اوشیہ سویکار کر لے گی۔ اس کے بعد تیرے جیون میں ایسا انقلاب آئے گا کہ تو بڑے بڑے مہان پنڈت اور پجاری بھی تیرے چرنوں میں ڈھنڈوت کرنا اپنے لیے بڑا مان سمجھیں گے۔ دیوداسیاں اور پجارنے تیرا من بہلانے کے سپنے دیکھیں گی، بڑے بڑے بھگت بھی تیرے آگے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے، تیری ساری منومنائیں خواہشات پوری ہوں گی۔ تو ایسی شکتی پراپت کرے گا جس کے حاصل کرنے کے لیے اب تک نہ جانے کتنے سر پھندے اپنا جیون بھیج دے چکے ہیں، پھر کوئی سنبھل کا کامیاب نہیں ہوا۔
پارٹ 11 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب جوگی کا بقیہ حصہ پارٹ 12 میں سماعت فرمائیں۔